بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. وقال تعالی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سامعین کرام، ہمارا درس ان چیزوں سے متعلق جاری ہے جو ایمان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جسے اصطلاحاً نواقض ایمان یعنی ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز شرک کا بیان ہوا اور وہ جاری ہے. گزشتہ درس میں شرک کی قباحت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی، پوری باتیں نہیں. پھر ساتھ ہی شرک کی تعریف، شرک کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے شرعاً، اس کے تعلق سے ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور بتایا گیا کہ یہ گناہوں میں علی الاطلاق سب سے بڑا گناہ اور مظالم میں علی الاطلاق سب سے بڑا ظلم ہے. آگے اس کے نقصانات پر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے یا شرک کو مطلقاً کہیں تو اسے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کے کیا اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. یہاں انہوں نے صرف 4 نقصان کا ذکر کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان 4 نقصانات کو ہی صرف مد نظر رکھے، بلکہ اس میں سے کوئی ایک نقصان بھی اگر انسان سنجیدگی سے لے لے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ محتاط ہوگا بندہ، سب سے زیادہ ڈرے گا، تو وہ شرک ہے. جیسا کہ گزشتہ درس میں نے بتایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمان کے خلیلوں نے شرک سے پناہ مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ شرک سے انہیں محفوظ رکھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی اہمیت کی حامل بات ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بندے کے حق میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی. اس سلسلے میں بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقول لأہون اہل النار عذاب، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکے جہنمی، ایسے جہنمی سے جو عذاب میں سب سے ہلکا ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لو ان لک ما فی الارض من شیء اکنت تفتدی بہ، کہ اگر زمین میں، دنیا میں جو کچھ ہے، جو کچھ بھی اس دنیا زمین کے اندر ہے، یہ سب تمہارا ہو جائے. سوچئے آج ہم اور آپ، لوگ دنیا کے پیچھے اندھے ہو کر بھاگے جاتے ہیں. تھوڑی موڑی جائیداد پراپرٹی ہوتی ہے تو پولے نہیں سماتے. کوئی انسان یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں دنیا اکیلا کما سکوں گا. دنیا کا مختصر سا حصہ، ایک شہر نہیں کما سکتے عام طور سے. اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن سب سے ہلکے جہنمی، ہلکے عذاب والے جہنمی سے کہ اگر تم کو دنیا پوری کی پوری مل جائے، جو کچھ اس میں ہے سب سمیت، تو کیا تم اس عذاب کے بدلے اس دنیا کو فدیے میں دینا پسند کرو گے، دے دو گے کہ یہ دنیا لے لے اللہ تعالیٰ اور مجھے جہنم سے بچا لے، چھوڑ دے؟ کیا تم ایسا کرنا چاہو گے؟ تو وہ جواب دے گا نعم، ہاں میں ایسا کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے گا قد سألتک ما ہوا اہون من ھذا، میں نے تجھ سے ایسی چیز کا مطالبہ کیا تھا جو اس سے بہت ہلکی تھی، جبکہ میں نے سوال کیا تھا تو اس وقت تو آدم کی پیٹھ میں تھا، آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا، اور میرا سوال مطالبہ یہ تھا اللہ تشرک بی، کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا. فابیت الا الشرک، لیکن تو نے انکار کیا، مانا نہیں، شرک کے بغیر تو نے مانا ہی نہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، الفاظ بخاری کے. آپ اندازہ لگائیے، میں اس حدیث سے صرف یہ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جو پچھلے درس میں کچھ باتیں عرض کی تھی، اسی کو جوڑ کر
کہ شرک سے بچنا ہمارے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آنکھیں کھولنے والے ہر انسان کے لیے جو شعور اور بلوغت کو پہنچتا ہے اس کے لیے سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ ہے کہ توحید کو اختیار کرے اور اس کی ضد شرک سے بچے. اس سے اگر نہیں بچا تو جہنم سے نہیں بچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یہ پہلا نقصان بتاتے ہوئے صاحب کتاب نے بتایا کہ اگر کوئی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو کہا ان اللہ لا یغفرہ اذا مات صاحبہ ولم یتب منہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا, بخشے گا نہیں جب کوئی شرک کرنے والا انسان شرک پر ہی مر جائے اور مرنے سے پہلے ہوش و حواس میں جب تک رہا ہو, توبہ نصیب نہ ہوئی ہو, توبہ نہ کی ہو. توبہ کے بغیر اگر وہ شخص مر گیا تو اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی. بالکل صاف صاف ارشاد قرآن کریم کا یہ چمک رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ اسے معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ سب معاف ہوں گے. اس میں شرک اصغر بھی آ گیا. معاف ہو سکتے ہیں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کا عذاب دینے کے بعد معاف کرے, جہنم سے نکالے, یا بغیر جہنم میں داخل کیے ہوئے بڑے سے بڑے گناہ گار کو. مسند احمد کی اور دوسری کتب حدیث میں ایک حدیث قدسی ہے جس میں کئی جملے ہیں, جس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ابن آدم, اے انسان, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, کہ اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر آئے گا اور اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرے گا کہ تیرا دامن شرک سے صاف, شرک نہ کیا ہو, ایسی صورتحال میں تو مجھ سے ملاقات کرے, اور دوسری طرف ایک طرف شرک سے دامن بے داغ ہے, صاف ستھرا ہے, اگرچہ کہ زمین بھر کر گناہ کیا ہے, لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً, تو میں زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا. جتنے تیرے گناہ ہیں نا اتنے ہی بخشش دوں گا. اور اگر شرک کیا ہے تو بخشش کا یہ دروازہ ہی بند ہو گیا. گناہوں کی بخشش اور انسان کے درمیان یہ شرک حائل ہو جانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اللہ اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. ہاں, اب پہلے معاف کرے یا عذاب دینے کے بعد معاف کرے, معاف ضرور ہوگا اگر بندہ شرک اکبر اور کفر اکبر سے صاف ستھرا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا, اور جس شخص نے شرک کا ارتکاب کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کو گڑھ لیا ہے, کہ افطرا پردازی کی ہے. شرک ایک گڑھا ہوا گناہ ہے, ایسی چیز جو حقیقت میں حقیقت نہیں ہے, حقیقت کے خلاف ہے, اسی لیے اس کو افطرا کہا. یہ بات آیت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب نے کہا ھذا مع انہ سبحانہ کتب علی نفسہ الرحمہ, یہ اللہ کا صاف صاف اعلان, فیصلہ اور واضح بیان ہے کہ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. حالانکہ آگے کہہ رہے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے, فرض کر لیا ہے اپنے طور پر. کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں رحمت کا برتاؤ کروں گا بندوں پر, میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے, یہ چیز لکھ کر عرش پر رکھا ہے. کتبہ کیا ہے, ان رحمتی سبقت علی غضب, میری رحمت میرے غضب پر, میری ناراضگی پر غالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے, غفور الرحیم ہے, رحمان الرحیم ہے. اس کی رحمت اس کے غضب و قہر پر کہیں زیادہ غالب ہے. اور بخاری کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کافر بندہ بھی جان لے, اگر لوگ جان لیں تو ایک کافر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا. وہ یہ سمجھے گا کہ کہیں نہ کہیں اللہ مجھے معاف کر دے گا, اتنی وسیع رحمت ہے. اور اگر اللہ کی پکڑ, عذاب, غضب کو بندے سمجھ لیں تو ایک مومن بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہوگا. یہ سمجھے گا کہ میں کتنا بھی نیک صالح بن جاؤں, کچھ نہ کچھ ایسی غلطیاں اور ایسی لغزشیں مجھ سے سرزد ہوتی ہیں کہ میں اللہ کی گرفت میں آ سکتا ہوں. لیکن رحمت بہرحال غالب ہے. رحمت کے غالب ہونے کے باوجود اس کا دو ٹوک اعلان ہے رب العالمین کا کہ شرک اکبر پر مرنے والا انسان کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا, بخشش نہیں ملے گی. یہ پہلا نقصان ہے. دوسرا انہوں نے اسی میں ذکر کیا کہ
अन्ना साहिबहु खारिज मिन मिल्लतिल इस्लाम, एक जुमला सिर्फ कहा कि इस शिर्क अकबर का करने वाला इंसान, शिर्क अकबर का मुर्तकिब मिल्लत इस्लाम से खारिज है। कितना बड़ा मामला है ये। हमारे यहाँ लोग छोटी मोटी बातों पर रिश्ते ताल्लुकात काट लेते हैं, मामलात के कबूल करने और रद्द करने के मेयार अपने खानदानी और अना के मसाइल को बनाते हैं, वो मुझे पसंद है। एक आदमी मिसाल के तौर पे आज हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है, एक बच्ची जो तौहीद वाली है, सही मनहज और अकीदे वाली है, उसके लिए बेहतर रिश्ते की तलाश हो रही है। जैसा कि अक्सर ये बात देखी गई है कि अब मुसलमान भी गैर मुस्लिमों से ज्यादा या गैर मुस्लिमों की तरह मादा परस्त और जाहिर भी बन चुका है। अब ये नहीं देखा जाता कि उस बच्ची के रिश्ते के लिए जब हम जुस्तजू कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज, तरजीही चीज अकीदे को देखी जाए। आप ऐसा सुनेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि हम सही अकीदे वाला लड़का या सही अकीदे वाली लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब सही अकीदे वाला बताया जाए तो फिर साथ में कुछ ऐसी शर्तें रखते हैं जिसकी बुनियाद पर वो सही अकीदा नाकाम हो जाता है कि मुलाजमत वाली होनी चाहिए, सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, थोड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरी बच्ची को क्या खिलाएगा, अल्लाह तबारक व तआला का जो फैसला है उसकी फिक्र लोगों को होने लगती है। वो रज़ाक नहीं है, उसने किस्मत नहीं लिखी, उसने रोजी तय नहीं की, ये तय करेंगे। हम ये देख रहे हैं रोजमर्रा की जिंदगी में कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को पसंद नापसंद की असल बुनियाद करार दिया, कबूल और रद्द की, उसको हम नहीं मानते। अब अगर मालदार लड़का है, मालदार लड़की है, तो हमें वो रिश्ता कबूल है, चाहे वो मुशरिक है, खुला हुआ शिर्क अकबर कर रहा है, अकीदे का के फसाद का शिकार है। ये मुसलमानों की इंतहाई पस्ती, दीन से दूरी, लाइल्मी और जहालत की खुली दलील है और अल्लाह तबारक व तआला के गैज़ व गज़ब को दावत देने का सबब है। कि मैं हवाई बातें नहीं कह रहा हूं। कुरान हदीस में आप शिर्क के नुकसानात अगर पढ़ेंगे तो एक किताब लिखी जा सकती है। यहां सिर्फ 4 नुकसानात है, मैं 2-3 का इजाफा करूंगा। तो इन्होंने कहा कि जो शख्स शिर्क अकबर का इर्तिकाब करता है वो मिल्लत इस्लामिया से खारिज है। मैंने जो बातें बीच में कही, एक अलमिये के तौर पर मैं बताना यह चाहता हूं कि अगर कोई शिर्क अकबर का मुर्तकिब इंसान है तो वो मुसलमान है ही नहीं, लिहाजा उससे रिश्ते ताल्लुकात जैसे मुसलमान के साथ होते हैं नहीं करने चाहिए। अपनी बच्ची अगर आप वहां दे रहे हैं तो आप उसके दुनिया को देख रहे हैं और आखिरत को, दीन को तबाह कर रहे हैं। हो सकता है कि वो शिर्क के माहौल में ढल जाए, हो सकता है वो ना हो, उसके बच्चे जो आपके नवासे नवासी बनने वाले हैं उनके गले में गंडे तावीज होंगे, जादू टोने का मामला होगा, कब्र परस्ती का अकीदा इख्तियार कर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि दीनदार को चुनो, लड़के वालों को भी और लड़की वालों को भी कहा गया। तो दीन की सबसे पहली और बुनियादी चीज है अकीदा। हमारे यहाँ उस चीज को देखा नहीं जाता। हमारे यहाँ दीन के जानने वाले उलमा और अइम्मा आज बड़े हकीर हैं, कमजोर हैं, इनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। हाँ, मुसलमानों के पास इलाकों में, अरबों में मामला जुदा है। अरबों में इसलिए भी जुदा है कि वहां दीन से वाबस्ता लोगों के लिए माश का मामला नहीं है। हमारे जबान पर तो ये होता है कि हम अकीदा दीन देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमारे लिए तरजीही पहलू की चीज दुनिया है, मादी चीज है। बहरहाल अल्लाह तबारक, ये दूसरा एक शिर्क का नुकसान है कि शिर्क अकबर का करने वाला इस्लाम से खारिज है, क्योंकि उसका ईमान टूट गया, दीन से वो बाहर हो गया। हाँ, अब वो दुनिया के आप सवालात करते रहें कि उसका ज़बीहा खाना चाहिए कि नहीं, शादी करनी चाहिए कि नहीं, उसके पीछे नमाज होगी, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। शिर्क अकबर का करने वाला, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ज़बीहे के मामले में अहले इल्म ने बड़ी बहस की है कि जब अहले किताब का जायज़ है तो इनका भी जायज़ होगा। कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ किया। अहले किताब का जब जायज़ है, वो भी काफिर और मुशरिक हैं, बल्कि रिसालत के मुनकिर हैं, तो ये तो कुरान हदीस को और अल्लाह के रसूल को मानते हैं, इसलिए ज़बीहे की हद तक लोगों ने इजाजत दी, अहले इल्म ने। हाँ, बहरहाल आगे कहा तीसरा नुकसान कि अन्नल्लाह तआला ला यक़बलु मिनल मुशरिक अमलन, मुशरिक से अल्लाह तबारक व तआला कोई अमल कबूल नहीं करता। मैंने अर्ज किया कि ये जो 4 नुकसानात बताए, इसमें सिर्फ एक नुकसान अगर इंसान संजीदगी से समझ ले तो सबसे ज्यादा जिस चीज से चौकन्ना रहेगा, खौफजदा रहेगा, होशियार रहकर डरेगा और इल्म हासिल करने की कोशिश करेगा कि मुझे ये जानना चाहिए, जाने अनजाने मैं शिर्क में वाक़े ना हो जाऊं,
سب سے زیادہ اس کا احتیاط کرے گا بندہ مومن. اور شرک کے آس پاس اصل شرک جو ہے وہ تو چھوڑیے، شرک کی طرف لے جانے والے ذرائع اور اسباب سے بھی اپنے اور اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اور آپ نے تعلیم دی. آپ نے نہ صرف شرک کو حرام قرار دیا، اس کو صاف صاف منع کیا، بلکہ ان راستوں کو بھی آپ نے بند کر دیا جو شرک کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں. وہ ہم آگے کے دروس میں انشاءاللہ جانیں گے کہ شرک میں پڑھنے کے اسباب، وسائل اور ذرائع کیا ہوتے ہیں. کچھ ضمناً باتیں آئے گی شرک اصغر کی بحث میں انشاءاللہ. تو تیسرا جو نقصان ہے، انتہائی خطرناک نقصان، بڑا نقصان، کہ اگر کوئی آدمی شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے. اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے سال میں ایک مرتبہ غیر اللہ کو سجدہ کیا، ایک سجدہ، سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، زندگی میں ایک بار، اور توبہ نہیں کی، ایک سجدہ کیا غیر اللہ کو، مثال دے رہا ہوں، تو شرک کر لیا. شرک اکبر کا سجدہ ہی نہیں، کوئی بھی شکل اختیار کر کے ایک مرتبہ شرک اکبر کا ارتکاب کیا، اسے دل میں جائز یا سمجھا کہ کوئی حرج نہیں ہے ایسا کرنے میں، توبہ نہیں کی، اب وہ زندگی بھر تہجد پڑھتا رہے، ایک وقت کی تکبیر تحریمہ جماعت سے نہ چھوٹے، کوئی روزہ نہ چھوٹے، پیر جمعرات کا اور فضیلت والے جتنے ایام ہیں ہر دن کا روزہ رکھے، روزہ ہی رکھتا رہے، حج پہ حج کرے، عمرہ پہ عمرہ کرے، ذکر و اذکار کرے، فضائل کے سارے اعمال پر جو ہے عمل پیرا ہو، جبکہ ممکن نہیں ہے. اگر پھر بھی کر لے وے، کتنا بھی عمل کر لے وے، اگر شرک اکبر ایک مرتبہ کیا ہے اور توبہ نہیں کی تو سارے عمل برباد. اللہ کے گھر میں قرآن کی دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما عملہ من اعمال سابقہ تکون ہباء منثورا. اب جو آدمی شرک کا مرتکب ہو رہا ہے تو اس کے جتنے بھی پہلے کے نیک اعمال ہیں سب کے سب جو ہے وہ گرد و غبار کی طرح، بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشرکین کے بارے میں جیسا کہ ارشاد ہے سورۃ الفرقان میں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہوں گے، ان لوگوں نے جو مشرک ہیں، کافر ہیں، جو بھی اعمال کیے، آنکھ ڈونیٹ کر دی کسی کو، ارب پتی تھا، ہاں پورا اربوں روپیہ جو ہے خرچ کر دیا کسی غریب کو، مسکین کے لیے، گھر بنا کے دے دیا، صدقہ جاریہ میں دے دیا، ایک آدھ 1000 مسجد بنا دی، ہزاروں مسجد بنائی، 100 200 2-4 مسجد نہیں بول رہا ہوں، ہزاروں مسجد بنائی، لیکن شرک اکبر کیا، کفر اکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ انہوں نے جو بھی عمل کیا ہوگا، جو عمل کیا ہوگا، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، تو ہم اس کو بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے. یہ غبار وہ ہوتا ہے جو کسی سوراخ سے سورج کی روشنی آتی ہے تو چمکتا ہے نا، چھوٹا چھوٹا، آپ اس کو پکڑے ہاتھ میں نہیں آئے گا. ایسے ہی قیامت کے دن ان لوگوں کی نیکیاں، جو کافر اور مشرک ہیں، ان کی نیکیاں کوئی وزن نہیں رکھے گی، نامہ اعمال میں کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا شرک کی بنیاد پر، سارے اعمال رائے گا بیکار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کی قباحت بیان کرنے کے لیے انتہا درجے کا ارشاد یہ فرمایا. آپ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ زمر کی مشہور آیت، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم نے یقیناً آپ کی طرف یہ وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے کے انبیاء اور مرسلین رسولوں کی طرف بھی یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ سب ہر نبی کو کہا گیا، آپ سے پہلے کے انبیاء اور رسولوں کو بھی کہا گیا کہ اگر آپ شرک کا ارتکاب کر بیٹھے تو سارے عمل برباد. ایک نبی سے شرک کے ارتکاب یا سرزد ہونے کا کیا امکان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ اس کی قباحت بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی بھی اگر شرک کر لیں تو ان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. تو اب ہمارے فلاں حضرت جی، فلاں شیخ، فلاں ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے، عشاء کے وضو سے سالوں فجر کی نماز پڑھنے والے، اور فلاں کی کیا حیثیت ہے؟ انبیاء کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. ہمارے یہاں لوگ اس کا احتیاط نہیں برتتے، بلکہ ہمارے یہاں آج ہمارے ہندوستانی سماج میں ہم دیکھیں کہ شرک اور توحید کا موضوع چھڑتا ہے تو لوگ اسے غیر اہم سمجھتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بار بار کہا کہ لوگ دین کے کاموں سے لگے ہیں، 20 سال 25 سال 15 سال 10 سال لگ گیا، اور وہ سبق یاد ہی نہیں کیا، وہ سبق سمجھا ہی نہیں جو انبیاء کرام اپنی امتوں کو، قوموں کو سب سے پہلے سکھاتے تھے، توحید اور شرک کا.
سب سے پہلا سبق، اگر یہ سبق پڑھا نہیں ہے تو آپ نے پورا قرآن پوری حدیثیں پڑھ لی اور اس کے اس معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا، شرک اور توحید کو نہیں سمجھا تو کچھ نہیں جانا، بے فائدہ۔ بنیاد ہے، جڑ ہے، میں نے عرض کیا تھا، اس کے جانے بغیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جاہل ہوں۔ ہر قبر میں عالم فاضل ہو، جاہل ہو، کسان ہو، مزدور ہو، ہاں شہر میں رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا، سب سے فرشتے 3 سوال کریں گے: تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ تینوں سوال عقیدے کے ہیں، بنیاد ہیں، اسی پر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ رب کو نہیں پہچانا تو شرک کیا، دین کو نہیں جانا تو دوسرے دین کو اختیار کیا، رسول کو نہیں جانا، رسول کا انکار کیا، اس کی حدیثوں کو نہیں مانا، دوسروں کو رسول کا مقام دیا، شرک اور کفر کے راستے فیل ہو گئے۔ یہ 1-2 آیتیں یہاں جو مثال کے طور پہ دی گئی ہے، اور بھی ہے سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا نام ذکر کیا، اور اس کے بعد کی آیتوں میں کہا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کر بیٹھے، ان اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ لوگ بھی سارے انبیاء شرک کریں گے تو ان کے سارے عمل برباد۔ سورہ یونس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ تم اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ پکارو، ان کی عبادت نہ کرو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ بھی ظالمین میں سے یعنی مشرکین میں سے ہو جائیں گے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ خطاب جناب واحد کا صیغہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں؟ شرک کا ارتکاب، کسی ایسے کو پکارنا جو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، نبی سے ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ کو خطاب کر کے کہا گیا، یعنی امت کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ نبی سے بھی اگر اس کا ارتکاب ہو جائے تو سارے عمل برباد، ظالمین میں، مشرکین میں ان کا شمار ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول رہ ہی نہیں جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے گرد و پیش میں، میں بھی آگے جب ہم شرک کی قسمیں اور شکلیں پڑھیں گے، جو نواقض ایمان ہیں، نواقض ایمان کی تفصیل پڑھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، افسوس کرنے پر مجبور ہوں گے اگر واقعی دردمند دل ہے کہ آج ہمارے گرد و پیش میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم قرآن، حدیث، رسول کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اعمال میں، ان کے عقائد میں، ان کی باتوں میں، ان کے منہج میں آپ پائیں گے کہ کہیں شرک اکبر ہے، کہیں کفر اکبر ہے۔ ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے درمیان تصوف کی جو شکل مثال کے طور پہ بہت واضح بار بار کہتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تصوف سے وابستہ لوگ یہ خطاب، یہ بات سن کے بہت برا مانتے ہیں اور ہو سکتا ہے گالیاں دیں، لیکن ایک علمی امانت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں احساس جواب دہی کی بنیاد پر بغیر کسی بندوں کے خوف کے میں یہ بار بار کہتا ہوں اور کہوں گا کہ آج دنیا میں ہمارے گرد و پیش میں تصوف کی شکل میں جو وحدت الوجود کا، حلول کا، قرآن و حدیث کے مقابلے میں مشائخ کی باتوں کو ماننے کا اور ایسے بہت ساری خرافات کا جو عقیدہ اور دین پایا جاتا ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ کفر ہے، شرک ہے، بلکہ دنیا کا بدترین کفر ہے، جو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں اللہ ہے، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ جو دنیا کا سب سے گھناؤنا شرک ہے، سب سے بڑا، اسی کو توحید بنا دیا۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، ہم فتنوں کے شبہات میں آئندہ دروس میں وہ چیز جانیں گے کہ ابلیس اور فرعون جنتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو انہوں نے جو ہے اعتراض کیا، ابلیس اور فرعون کو جنتی کہتے ہیں۔ یہ اہل تصوف کتابوں میں لکھا ہے، ان کے بڑے بڑے مشائخ کا قول ہے، میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، اور قرآن کے بالکل خلاف، حدیثوں کے بالکل الٹ۔ وہ قرآن کا منکر ہوا یا نہیں جو ایسا مانتا ہے، ایسا کہتا ہے، لیکن ماننے کے لیے قوم تیار نہیں ہے۔ محنت کر رہے ہیں، زندگیاں لگا رہے ہیں، رات رات بھر عبادت ہو رہی ہے، بڑی محنت فضائل پہ ہو رہی ہے، لیکن شرک ہو رہا ہے۔ بڑی محنت کر رہے ہیں، دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں، قبروں پر جا رہے ہیں، سارے عمل برباد کر رہے ہیں۔ یہ سمجھا ہی نہیں کتنا صاف یہ مضمون ہے، شریعت کا کتنا صاف معاملہ ہے، قاعدہ اللہ تعالیٰ کا کہ اگر شرک اکبر کسی نے کیا، توبہ نہیں کی، تو کتنی بھی نیکیاں کر لے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ چوتھا نقصان جو انہوں نے بتایا، یہ تیسرا تھا، چوتھا نقصان کہ ان دخول الجنہ علیہ حرام، جو شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ہے
اس پر جنت کا داخلہ حرام ہوگا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ بہت سے یہاں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ذکر کروں، لیکن بڑی تفصیل ہو جائے گی، اشارتاً صرف اختصار کے ساتھ۔ کچھ عام آدمیوں اور کچھ پڑھے لکھوں، ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک سوال بھیجا تھا ایک صاحب کے ذریعے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے بہت سارے کافروں کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست، بزرگ دوست ہیں، انہوں نے آ کے بتایا کہ میں بمبئی میں ایک ایسے آدمی سے ملا جو غیر مسلم ہے، اس نے اپنی ایک آنکھ ایک مسلم لڑکی کو ڈونیٹ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے اگر کوئی کہے گا تو شاید میں اس کی جرات اور ہمت نہ کروں، اور ایسے کئی غیر مسلموں کو میں نے ایسی نیکیاں کرتے ہوئے دیکھا جو مسلمان شاید نہ کرے۔ اور مسلمانوں میں بڑے بدماش، وہ جن ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا انہوں نے بھی، اور ایسے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ مسلمانوں میں اتنے شریر لوگ ہیں اور کافروں میں بعض مرتبہ بڑے نیک اور اچھے لوگ نظر آتے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ یعنی وہ عقلی طور سے غور کر رہے ہیں، قرآن حدیث پر ان کو دل میں اشکال ہے، انکار نہیں ہے کہ کیسے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور ان نیک لوگوں کی نیکیوں کی بنیاد پر ان کو کوئی بینیفٹ نہ ملے یا وہ جنت جہنم میں جائے۔ آنکھ ڈونیٹ کر دیا، ایک گردہ دے دیا، اور نہ جانے کیسی کیسی کروڑوں روپیہ جو ہے دان دے دیتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان کے گھر بنا دیتے ہیں۔ آج کوئی مسلمان سگے بھائی کے لیے نہیں بناتا، اس کا حصہ مارنے کے چکر میں رہتا ہے۔ تو یہ مسلمان اچھا جو حصہ مار رہا ہے بھائی کا، اور وہ کافر برا جو اپنی دولت سے اجنبیوں کو گھر بنا کے دے رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو اس قسم کے اعتراض کا علماء نے کئی جواب دیا، ایک نہیں کئی جواب۔ شاہ اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان دیکھیے، بڑی شاندار کتاب، آسان، ہر عام سے عام آدمی کو بھی توحید اور شرک کا معاملہ آسانی سے سمجھ میں، ہر اہل حدیث بلکہ ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے اور پڑھنا چاہیے سمجھ کر، لازمی درس کے طور پر۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ اگر، میں اپنے الفاظ میں، کہ اگر ایک حکومت ہے، مثال کے طور پہ بادشاہ ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کی حکومت میں رعایا کے طور پر کوئی رہتا ہے، اور وہ بندہ یہ کہے، اگر وہ انسان جو اس کی رعایا میں سے ہے چوری کر لے وے، اس کے قانون کی خلاف ورزی کر لے وے، کچھ قوانین کو توڑ دے وے، تو ممکن ہے کہ بادشاہ اسے معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ عام آدمی، رعایا میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تجھ کو بادشاہ مانتا ہی نہیں، میں فلاں کو بادشاہ مانتا ہوں، فلاں جو رعیت میں سے ہے، اس میں چہوڑے چمار یا عام آدمی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا کہ فلاں عام آدمی، چھوٹے آدمی کو جو ہے میں بادشاہ مانتا ہوں، تیری بادشاہت کو میں مانتا ہی نہیں، اس کی مخالفت کرتا ہوں، تو کیا بادشاہ اسے معاف کرے گا؟ دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی حکومت اپنی حکومت کے باغی اور غدار کو معاف نہیں کرتی۔ اکثر جگہ قوانین میں ان کے قتل کی سزا ہے۔ تو دنیا میں اگر ایک بادشاہ کی بادشاہت کو کوئی رد کر کے کسی اور کو بادشاہ مانے یا بادشاہت میں شریک کرے، تو یہ چیز، قوانین، دنیاوی قوانین کہتے ہیں کہ اس کو سزا دینی چاہیے، بلکہ قتل کر دینا چاہیے، اور اس کو کوئی غلط قانون نہیں مانا جاتا۔ جبکہ اس بادشاہ نے اس رعایا کے ہر معاملے کو دیکھا نہیں ہے، پیدا نہیں کیا ہے، ہاں، اور اسے عقل کے موافق مانا جاتا ہے۔ تو بتائیے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ رب العالمین، اس کی بادشاہت پوری کائنات میں ہے، لہو ملک السماوات والارض، اس کا جو حق ہے اس کا انکار کر کے یا اس سے مانتے ہوئے اس کے حق میں کسی دوسرے کو شریک کیا جائے، یہی شرک ہے۔ تو کیا وہ رب العالمین معاف کرے گا؟ اگر وہ معاف کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب کی بات ہے، بے عزتی کی بات ہے۔ بادشاہ اگر باغی کو چھوڑ دے تو یہ بادشاہ کی کمزوری ہے، کل اس کے حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مشرک کو معاف کر دے تو یہ اللہ کے لیے عیب کی بات ہے، اسے معاف کرنا بھی نہیں چاہیے۔ چھوٹے موٹے گناہ اگر کوئی کر رہا ہے، بادشاہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی بادشاہوں کا بادشاہ اگر شریعت میں رہتے ہوئے کسی انسان سے کوئی خطا، غلطی، نافرمانی ہو جا رہی ہے، توبہ کر لے رہا ہے، توبہ نہیں بھی کیا، توحید کی بنیاد پر دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو وہ معاف کیا جا سکتا ہے، سزا دینے کے بعد چھوڑا جا سکتا ہے، کچھ دن جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم سے نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن جس نے شرک کیا، اس نے اللہ کی الوہیت ہی کو نہیں مانا، اس کی حیثیت ہی کو نہیں مانا، اس کا حق ہی نہیں جانا۔ ایک مثال لوگوں نے دی ہے جو بظاہر تھوڑی گندی معلوم ہوتی ہے لیکن آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، کہ مشرک کی مثال ہمارے ایک استاذ کے الفاظ میں،
اس کی قباحت بتانے کے لیے وہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. کہا کہ مشرک کی مثال چھنال عورت کی طرح. اور اس لفظ کا معنی انہوں نے یہ بتایا کہ شوہر تو ایک رہتا ہے اس عورت کا، لیکن وہ تعلقات دوسروں سے قائم کرتی ہے. شوہر یہ ہے، کھانا اس کا کھا رہی ہے، نان نفقہ اس کا، سائن بورڈ اس کا، اس کی بیٹے پر نام اس کا لگے گا کہ میرے بچوں کا باپ یہ ہے، لیکن تعلقات جسمانی ناجائز شوہر کے علاوہ دوسروں سے قائم کر رہا ہے. ایسا ہی معاملہ مشرک کا ہے کہ کھا رہا ہے اللہ کا، ساری نعمتیں استعمال کر رہا ہے اللہ کی، پیدا کیا اللہ نے، سب کچھ دیا اللہ نے، اور گن گا رہا ہے غیر اللہ کا. ایک عورت، دنیا کا کوئی بھی غیرت مند انسان بیوی بنائے، اگر کسی سے شادی کیے کرے، ہاں اب وہ خوبصورت ہے، حسب نسب والی ہے، نیک چلن ہے، سلیقہ مند ہے، یا یہ سب چیزیں اس میں کمی ہے، کبھی شوہر سے زبان درازی کر لیتی ہے، نافرمانی کر دیتی ہے، گھر کے سامان توڑ دیتی ہے، مالی نقصان پہنچا دیتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے معاف کر دے، برداشت کر لے، بلکہ اگر اس پر ناراض ہوگا تو 4 لوگ سمجھائیں گے کہ سب سے ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، معاف کرو. لیکن کیا کوئی شوہر اپنی حسین جمیل حسب نسب والی مالدار سلیقہ مند سرکاری نوکری والی بیوی تو ہے، لیکن یہ پتہ چل جائے کہ میری یہ بیوی ناجائز طریقے سے کسی اور سے تعلق قائم کرتی ہے، تو کیا وہ شوہر اسے معاف کرے گا؟ برتن توڑ دیا معاف کر سکتا ہے، زبان درازی کر دی معاف کر سکتا ہے. اب اگر ناجائز تعلق پر معاف کر دے تو یہ بے غیرتی ہوگی، اس شوہر کی کمزوری ہوگی، اس کی دیوسیت ہوگی، بے غیرتی کہلائے گی. عبد المجید زندانی صاحب نے ایک مثال دی، مشرک کیوں نہیں معاف کرے گا، کہ ایک دنیا ایک باغ ہے. اب فرض کیجئے کہ کوئی گارڈن ہے، باغ ہے، اس کا ایک مالک ہے، مالی ہے. کوئی شخص باغ میں اگر داخل ہوتا ہے تو مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے باغ میں تم داخل ہو رہے ہو، شرط یہ ہے کہ اس باغ میں ویسے ہی رہنا جیسے مالک کا حکم ہے، اور تمہیں یہ مالی بتائے گا کہ یہاں کیسے رہنا ہے، کہاں آرام کرنا ہے، کہاں اگر پھل کھانا ہے تو کہاں کھانا ہے، کہاں نہیں جانا ہے، کس پھل کو نہیں توڑنا ہے، پودوں کو ادھر سے ادھر نہیں کرنا ہے. یہ قاعدے قانون اس نے بتا دیے مالی نے، اور وہ مالی بتا رہا ہے کہ یہ مالک کی طرف سے آرڈر ہے. اب 2 آدمی جاتے ہیں باغ کے اندر، ایک ویسے ہی باغ کے اندر وقت گزارتا ہے جیسے مالک کا اور مالی کا آرڈر ہے، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں یہ جو درخت یہاں ہے یہاں نہیں ہونا چاہیے، اسے اکھاڑ کر کسی اور جگہ لگا دے گا. نہر کے چلنے کا ٹائم یہ مناسب نہیں ہے، میں فلاں ٹائم نہر چالو کرتا ہوں. فلاں درخت جو ہے جس سے توڑنا منع ہے میں وہاں سے توڑوں گا. جس کو کھانے کے لیے کہا گیا اس کو چھوڑ کر جس کو نہیں کھانے کے لیے کہا گیا اس کو کھا رہا ہے. جہاں آرام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا وہاں آرام کر رہا ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ اس میں سے بتائیے کہ انعام کا مستحق کون ہوگا اور سزا کا مستحق کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، سیدھا سا جواب ہے. تو اب جو ایمان والا بندہ ہے، توحید والا بندہ ہے، وہ مالک کو اور مالی کو دنیا کے باغ میں آ کر اس کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اس کے مالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مان رہا ہے، اور جو مخالف ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کے اس حق کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. میں چلاؤں گا اپنی بات، یا فلاں آدمی کی بات کو مانوں گا، مالک اور مالی کی بات کو نہیں مانوں گا. مشرک یہی کرتا ہے، کافر یہی کرتا ہے. نعمت اللہ کی ایسی اور بھی کئی مثالیں، کئی جوابات اہل علم نے دیے ہیں. اور اگر دلیل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ باتیں کافی ہیں. اس کے بغیر اگر عقلی دلیلیں نہ بھی ہوں تو ایک مومن بندے کے لیے یہ کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ہے، جسے پڑھ کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ کفر کی حالت میں، جاہلیت میں ان کی موت ہو چکی تھی. کہا جہنم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جہنم میں. وہ بڑے دکھی ہوئے، غمزدہ ہو کر چہرہ اتار کر واپس جانے لگے. آپ نے انہیں آواز دے کر واپس بلایا اور کہا کہ تمہارے والد میرے والد دونوں جہنم میں. بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو لوگ رسول کا دامن پکڑ کر چلے جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات ہوں، شرک کریں کفر کریں، ان کے لیے قابل غور ہے یہ حدیث. اللہ کے رسول کے والد، وہ جس حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے والدین کو قبر سے نکالا، کلمہ پڑھایا، پھر واپس ڈال دیا اللہ کے رسول نے، وہ جھوٹی حدیث ہے. اس میں یہ حدیث صحیح ہے، اور وہ حدیث بھی طبرانی وغیرہ کی صحیح ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، مجھے اجازت تو دے دی گئی، لیکن ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کی اجازت مانگی تو مجھے اس کی اجازت نہیں دی گئی. اسی کو سوچ کر ان کی قبر پر پہنچ کر اللہ کے رسول رونے لگے، اور صحابہ نے جب سبب پوچھا تو آپ نے یہی بیان کیا.
آپ اگر شرک پر مر گئے تو اپنے والدین کے کام نہیں آئیں گے، سیدنا ابراہیم آزر کے کام نہیں آئیں گے جیسا کہ بخاری کی حدیث میں موجود ہے، انبیاء کرام نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کام نہیں آئیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شرک کرنے والا انسان کسی بھی طریقے سے جنت میں جانے کے لائق نہیں ہے۔ میں نے جو یہ بحث چھڑی تھی علامہ ابن قیم کا ایک جواب ذکر کرنے کے لیے اور بھول گیا۔ علامہ ابن قیم نے یہ کہا کہ مشرک کبھی بھی جہنم سے نکل کر جنت میں کیوں نہیں جائے گا، تو انہوں نے اس کی وجہ دلائل کی روشنی میں بیان کی۔ میں 2 جملے میں بیان کر کے آگے بڑھوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے اور یہاں صرف پاکیزہ لوگ ہی آئیں گے، اور گناہ گندگی ہے، گناہ گندگی ہے۔ یہ گندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش سے بھی صاف ہوتی ہے اور جہنم میں جلنے سے بھی صاف ہو سکتی ہے گنہگار مومنوں کی۔ اگر ایمان ہے تو کتنے بھی گناہ ہوں، جہنم میں جلنے سے یا اللہ کے معاف کرنے سے وہ چیز معاف ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ لیکن اگر شرک اکبر اور کفر اکبر ہے تو یہ ایسی گندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے معاف نہیں کرے گا، اور جہنم کی آگ میں جلتے جلتے بھی یہ گندگی صاف نہیں ہوگی، چونکہ کفر اور شرک یہ صاف نہیں ہو سکتی ایسی گندگی ہے، لہذا اس کے کرنے والا جو اس گندگی سے ملوث ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں جانے کے لائق ہوگا ہی نہیں۔ اسی لیے کہا کہ مشرک پر جنت کا داخلہ حرام ہے، وَهُوَ مُخَلَّدٌ فِي نَارِ الْجَحِيمِ، اور وہ نار جحیم جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اس سے عافیت دے۔ جیسا کہ دلیل دیتے ہوئے صاحب کتاب نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے ضمن میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ جو یقیناً جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، قرآن کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ نار ہے، جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور جو ظالمین ہیں، مشرکین، کافرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی ہمیں بچا لے گا، وہاں کچھ لے دے کے معاملہ نپٹ جائے گا، کوئی نبی پیغمبر یا جس کی ہم قبروں پہ جاتے ہیں زیارت کرنے وہ ہمیں بچا لے گا، نہیں، وہ تو کہیں گے تم شرک کرنے والے ہو تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم ہمارے دشمن ہو، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ 4 نقصانات صاحب کتاب نے بیان کیا۔ 2-3 نقصانات کا تذکرہ میں مزید بڑھا دوں کہ شرک جو ہے وہ مستقل انسان کے قلق، اضطراب اور بے کیفی، بدمزگی یعنی بے چینی کا سبب ہے، ہمیشہ کے خوف کا، اور ہمیشہ حزن و ملال میں مبتلا رکھتا ہے۔ آپ مشرکین، کافرین کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی وہ خوش نظر آتے ہیں کچھ دنیاوی لذتوں اور کچھ چیزوں کی بنیاد پر، لیکن حقیقی طور پر وہ جس غم اور پریشانی سے، بے چینی اور اضطراب سے دوچار ہوتے ہیں، اہل ایمان اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایمان کی لذت جسے کہا جاتا ہے، چونکہ کافر مشرک اس سے محروم ہوتے ہیں، اس لیے وہ کتنے بھی خوشحال نظر آئے۔ آپ ایسے واقعات، آج کی تاریخ میں تو ایسی بہت سی خبریں آتی ہیں کہ اربوں پتی، کروڑ پتی انسان نے خودکشی کر لی، یا اس نے ایسا کر لیا، اس کا بیٹا نشے کا عادی ہو گیا، اس کو زندگی میں کوئی لطف اور مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو حقیقی لطف اور لذت سے مشرک انسان محروم رہتا ہے، وہ گھبراہٹ میں، خوف میں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں کہا ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا گیا، کیوں؟ بما اشرکوا، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے۔ شرک دل میں خوف، روب، مرعوبیت کا سبب بنتا ہے۔ دوسری چیز، ایک فائدہ یہ بتائے، ان سب چیزوں کی دلیلیں ہیں، میں صرف سرسری طور سے ذکر کر رہا ہوں کہ مشرک جو ہے، المشرک لا یجد عونا ومددا من اللہ علی ما یلقاہ من مصائب الاقدار، تقدیر اور اللہ کے فیصلوں سے جو مصیبتیں پیش آتی ہیں دنیا کے اندر، ان مصیبتوں کے سلسلے میں مشرک کو اللہ کی طرف سے حقیقت میں کوئی مدد اور کوئی اعانت نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کی زندگی اور اس کے اعمال اللہ کے لیے نہیں ہوتے۔ یہاں کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پریشانیوں سے دوچار ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر کافر مشرک جو ہیں وہ حکومت میں، طاقت میں نظر آتے ہیں، آج حکومت ان کی ہے اور یہ جو ہے ان کا چلتا ہے معاملہ،
کورٹ میں فیصلے ان کے موافق ہو رہے ہیں, الیکشن کے فیصلوں کو وہ لوگ اپنی طاقت اور اپنے جھوٹ اور اثر رسوخ اور تسلط سے بدل دے رہے ہیں. ہاں, ان کو تو دنیا کی نعمتیں حاصل ہے, بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے. لیکن کفار اور مشرکین کو اگر عارضی طور سے کوئی چیز اللہ کی طرف سے ملتی ہے جو کچھ ملتی ہے, تو وہ ایک تو یہ کہ عارضی ہوتی ہے, دوسرے یہ کہ وہ استدراج ہوتا ہے. آج ہم اور آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ فرعون کا انجام کیا اچھا انجام ہوا؟ اللہ نے عبرت بنا دیا. لیکن اس انجام سے پہلے فرعون بادشاہ تھا, حکومت تھی, طاقت تھی, فوج تھی, دنیا کے ہر اسباب اس کو, ہر سبب اس کو, تمام اسباب اس کو مہیا تھے. تو جس وقت تو اس کو غلبہ حاصل تھا, لوگوں کو آج جیسے ہم سوچتے ہیں کہ امریکہ, یورپ اور فلاں کافر مشرکین مسلمانوں پر ظلم کرنے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے, کچھ دنوں کے لیے اگر پنپتے ہیں, مسجد کو توڑنے والے, اس سے چال سے جو ہے ہڑپنے والے کچھ دنوں کے لیے پنپتے ہیں, تو ہم کو لگتا ہے کہ ان کو اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. یہ ہمیں ایسا لگتا ہے. حقیقت میں مستقل طور پر اللہ کی مدد مشرک آدمی کو حاصل نہیں ہوتی. جو ہمیں دکھائی دیتا ہے نعمت, ناز و نعم یا کچھ چیزیں, تو یہ عارضی ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مکر اور چال ہوتا ہے, جس کو اصطلاح میں استدراج بھی کہا جاتا ہے, کہ اللہ کچھ وقت کے لیے ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کفر میں اور پکے ہو جائیں, اپنے خلاف اللہ کے ہاں اور زیادہ پکا فیصلہ کر لیں کہ یہ جہنم میں اور اللہ کا عذاب کے مستحق ہونے والے, جہنم میں جانے والے. کہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے, حقیقی مدد نہیں ہوتی. تو حقیقت میں جو مشرک ہے وہ اللہ کی مدد سے محروم ہوتا ہے, دنیا کی مصیبتوں میں اسے مدد نہیں ملتی. مومن بندے کو مدد ملتی ہے. ہاں, جھوپڑے میں رہنے والا ایک مومن بندہ بھی ہے, ہاں, اس کو ایسی شکلوں میں مدد ملتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کا احساس نہ کر سکیں, ایسی شکلوں میں بھی ملتی ہے جو اس کے داخلی طور پر اس کے سکون کا, اطمینان کا باعث ہوتا ہے, اور اس کے مسائل کسی نہ کسی شکل میں حل ہو جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ایک نقصان یہاں یہ بتایا ہے, یہ موسوعہ میں یہ نقصانات بیان کیے گئے ہیں, اس میں ایک آدھ کا اضافہ میں کر رہا ہوں دوسری کتابوں سے, کہ جو شخص شرک اکبر میں واقع ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن بھی ہے, لوگوں کا دشمن بھی ہے, اور اپنے آپ کا دشمن بھی ہے. میں نے اس سے پہلے کے درس میں بتایا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے والا, لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والا, اپنے ساتھ بھی ظلم کرنے والا ہے. اسی طریقے سے ایک بڑا نقصان یہ بتایا کہ الشرک یدعو الی کل رذیلۃ ویبعد عن کل فضیلۃ, کہ شرک جو ہے ہر قسم کی رذیل حرکت, بری اور گندگی, رذالت کی طرف, برائی کی طرف بلاتا ہے. شرک کرنے والا نتیجے کے طور پر ہر قسم کی برائی میں پڑ سکتا ہے. آپ شرک کے اڈوں کو صرف سرسری طور سے دیکھیے, مزارات ہوں, چرچ اور کلیسا ہو, جہاں بت وغیرہ پائے, جتنے بھی شرک کے اڈے ہیں, آپ کو واضح طور سے 2-3 برائیاں تو ایک دم کامن نظر آئیں گی. زنا, نشہ, اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے بہت ساری دوسری برائیاں خود بخود جنم لیتی ہیں. ہاں, ہمارے یہاں مزارات پہ نشہ آور چیزوں کی ایک طریقے سے چھوٹ ہوتی ہے. ہندو مذہب میں جو ہے بھنگ ہے وہ مقدس نشہ مانا جاتا ہے, کہ دیوی دیوتاؤں نے اسے استعمال کیا, اسی لیے ان کے بعض تہواروں پر اور بعض موقعوں پر کھلے عام جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ہاں, اور ایسے ہی مزارات پر جو ہے وہ افیم اور چلم اور اس قسم کی چیزیں کامن, عام طور سے چلتی ہیں. اور صوفیہ نے جس طرح قرآن حدیث اور توحید اور شرک کے معنی کو بدل دیا, یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ذکر و اذکار کے مقابلے میں ان کے یہاں سما اور رقص, ابھی کئی کلپس آ رہی ہیں کہ بڑے بڑے بزرگان یہ میلاد نبی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برتھ ڈے کے طور پر جو ہے جشن منایا, سلوک نکالا, وہ سڑکوں پر, محفلوں میں سڑکوں پر جو ہے وہ رقص کر رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں. تو ان کے یہاں سما اور رقص کے نام پر اسے مقدس بنا دیا گیا کہ آپ قوالی سنیے, ہر مزار پہ آپ کو قوالی ملے گی, مرد اور عورت کا اختلاط ملے گا, ہاں, زنا کی کثرت ملے گی, اور ایسے بہت سارے واقعات جو آج منظر عام پر آ چکے. جتنے شرک کے اڈے ہیں, نشہ اور زنا آپ کو وہاں عام ملے گا, فحاشی, بے حیائی اور گناہ کے بہت سارے کام. تو یہ تو خیر اس مقام کی میں بات کر رہا ہوں. ایک آدمی اگر فی نفسہ ہی مشرک ہے تو بڑی آسانی سے دوسرے گناہوں میں ملوث ہوگا. اس لیے ایک جامع جملہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک دنیا کے ہر گناہ کی جڑ ہے, اس کے بالمقابل توحید دنیا کی ہر اچھائی کی جڑ ہے. توحید سے خوبیاں جنم لیتی ہیں, شرک سے خرابیاں اور برائیاں. تو شرک جو ہے ہر بری چیز اور رذیل چیز کی طرف دعوت دیتا ہے, اور ہر فضیلت اور اچھی چیز سے انسان کو دور کرتا ہے. اسی طریقے سے یہاں ایک نقصان یہ بتایا ہے کہ شرک جو ہے امت کے درمیان تفریق ڈالتا ہے, فرقہ بندی کرتا ہے, اور امت کو توڑ پھوڑ دیتا ہے, اس کو پھاڑ دیتا ہے.
ہمارے مسلمانوں میں اختلاف کی جو بڑی سب سے اختلافات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ شرک ختم کیجئے، بنیادی طور سے ایسا اتحاد پیدا ہو جائے گا مسلمانوں کا کہ وہ جو مسلمانوں کے درمیان نقصانات ہیں وہ نہیں ہوگا۔ اب کچھ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ آج تو سب سے زیادہ اختلاف ہمارے یہاں اہل حدیثوں میں نظر آتا ہے۔ اگر اہل حدیث آج کی تاریخ میں ہمارے شہر میں دیکھ لیجئے، درس قرآن درس حدیث دین کا کام اگر کر رہا ہے تو کوئی بریلوی دیوبندی صوفی سے نہیں روک رہا ہے، اہل حدیث روک رہا ہے۔ کیوں؟ یہ میں پورا اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ کتنا بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں، وہ اہل حدیث ہے ہی نہیں، توحید والے ہے ہی نہیں۔ لکھ لیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اگر اللہ کا خوف ہوتا، دین کی محبت ہوتی، توحید ہوتی تو نیکی کی طرف، فضیلت کی طرف رغبت ہوتی، کیونکہ توحید ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اپنی توحید درست کریں اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے پہلے جائزہ لیں کہ ہم اس اعلیٰ ترین مقام کے لائق ہیں یا نہیں۔ جو اہل حدیث ہوگا، قرآن و حدیث کو ماننے والا ہوگا، وہ دین اور دین کے کاموں کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے۔ اور جو کر رہے ہیں، جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور پھر فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کام روک دیا، فلاں کا درس روک دیا، فلاں کو خطبے سے ہٹا دیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تیرا کام کرنے والے کو ہم نے روک دیا۔ جیسے نبی کو روکا جاتا تھا ویسے علماء کو روکا جاتا ہے۔ کون روک رہا ہے؟ مشرک، کافر؟ بظاہر نہیں۔ یہ توحید اور شرک کے نتائج کی روشنی میں دیکھا جائے کہ جو نتیجہ شرک کا بتایا جا رہا ہے وہ آج ہمارے یہاں توحید والوں کے یہاں پہ ہے۔ کیا ان کی توحید ٹھیک ٹھاک ہے، سلامت ہے؟ اس طریقے سے ایک آخری نقصان میں یہ بتاؤں کہ اگر کوئی شخص شرک اکبر کا مرتکب ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ یہ ہم توحید کے بیان میں پڑھ چکے ہیں، اس کے فوائد میں، کہ جو شخص توحید پر رہے گا اسی کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ اس کے حق میں سفارش کی جائے۔ قبر پرست حضرات اچھی طرح سمجھ لیں، وہ جو کہتے ہیں کہ رسول کا دامن پکڑ لیں گے، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے میدان محشر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری شفاعت قیامت کے دن، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، بخاری مسلم کی اور بھی کئی حدیثیں مل جائے گی، کہ میری شفاعت قیامت کے دن انشاءاللہ اس شخص کو ملے گی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اب آپ قبر پرستی کرتے ہیں، قبروں پر پھول چڑھا رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں غیر اللہ کے نام کی، اور بہت ساری شرکیات کر رہے ہیں، کعبہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ طواف کر رہے ہیں، تو آپ مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی اجازت مل ہی نہیں سکتی جو شخص ایسے شرک پر مر گیا۔ اچھی طریقے سے یہ گانٹھ باندھ کر جان لیں۔ اگر آپ کو میری بات غلط لگتی ہے تو تحقیق کر کے دیکھیں کہ کیا میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو کہا، اور آخری میں نے اپنی طرف سے ایک جملہ لکھا کہ شرک جو ہے وہ اپنے مرتکب کو، شرک کرنے والے کو، دنیا توحید کے جتنے فائدے دنیا اور آخرت میں ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، رسول نے بیان کیے کہ توحید اختیار کرو گے تو دنیا میں یہ فائدہ ملے گا، آخرت میں یہ فائدہ ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو مشرک ہوگا وہ جب توحید کو توڑ دے رہا ہے، ایمان کو توڑ دے رہا ہے، تو وہ ان تمام فوائد سے محروم ہوگا، اس کا دامن خالی ہو جائے گا ان فوائد کے حاصل کرنے سے۔ یہ شرک کے نقصانات کی بات تھی۔ آئیے تھوڑا سا تذکرہ ہم شرک کی قسموں کی طرف بڑھیں، وقت اجازت دیتا ہے۔ شرک کی قسمیں، شرک کی تقسیم کچھ لوگوں نے کئی انداز سے کی ہے، بعض علماء کے نزدیک کچھ فرق بھی ہے۔ جیسے یہاں انہوں نے دو قسم کا ذکر کیا کہ الشرک علی قسمین، شرک دو قسموں پر تقسیم ہوتا ہے، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ بعض لوگ تیسری قسم بیان کرتے ہیں، بعض علماء، شرک خفی۔ وہ خفی یعنی چھپا ہوا، وہ شرک جو دلوں میں ہو، لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ لیکن علماء نے کہا کہ یہ جو شرک خفی ہے، بعض دوسرے علماء نے، کہ خفی یہ جو شرک اکبر اور شرک اصغر ہے اسی کے اندر شامل ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی مضرت اور خطرناکی کے پیش نظر اس کو تیسری قسم کے طور پر ذکر کیا ہے، شرک خفی جو چھپا ہوا ہو، اور جلی اس کے مقابلے میں کہتے ہیں جو کھلا ہوا ہو، شرک جلی۔ بعض لوگوں نے شرک کی تقسیم توحید کی تقسیم کے الٹ میں کی ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ جیسے توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ تو اس کی ضد شرک کیا ہوا؟ ربوبیت میں شرک کرنا، اسماء و صفات میں شرک کرنا، الوہیت میں شرک کرنا۔ یہاں انہوں نے اس دو قسم کا تذکرہ کیا، شرک اکبر اور شرک اصغر۔
یہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ دونوں کا فرق جب آپ جانیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ جتنی بحث ہم کر رہے ہیں کہ شرک کا کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اسلام سے خارج جائے گا، یہ شرک اکبر کے لیے ہے، شرک اصغر کے لیے نہیں ہے. اس لیے اسے اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، ورنہ کچھ لوگ نہ سمجھے بغیر جو ہے فتوی بازی بھی شروع کر دیتے ہیں. کہا کہ پہلے کا جو ضابطہ ہے شرک اکبر، بڑا شرک کون سا ہے؟ ان يتخذ العبد للہ تعالی ندا یحبہ کمحبتہ او یرجوہ او یخافہ او یدعوہ او یصرف لہ نوعا من العبادت الظاہرہ او الباطنہ. ہاں کہہ رہے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ند، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے ہمسر، اور آسان کر کے بتاؤں کہ اس کے مقابل، اس کے جیسا، اس کا نظیر، ند کی جمع انداز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر بنائے، یعنی اس کے جیسا بنائے. یحبہ کمحبتہ، اس غیر اللہ سے ویسی محبت کرے جیسی اللہ سے محبت کرتا ہے یا جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے. صرف ایک ہی نہیں، یہ مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے. او یرجوہ، یا اس سے ایسی امید رکھے اس غیر اللہ سے جیسے اللہ سے امید رکھنی چاہیے. او یخافہ، یا اس سے ڈرے، اس غیر اللہ سے ایسے ڈرے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. او یدعوہ، یا اس سے دعا مانگے، کوئی چیز طلب کرے. دعا کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز طلب کرنا یا کسی نقصان سے بچاؤ کے لیے طلب کرنا، یہ دونوں پہلو دعا میں شامل ہیں. تو اس غیر اللہ سے دعا مانگے، اے شیخ عبد القادر اللہ کے لیے کچھ دے دو، اے فلاں مدد کر دو، اس طرح دعا کرے غیر اللہ سے. او یصرف لہ نوعا من العبادت الظاہرہ او الباطنہ، یا اس کی طرف اللہ کے علاوہ جس کو ند بنا رہا ہے اس کی طرف ظاہری اور باطنی عبادات میں سے عبادت کی کسی بھی قسم کو پھیرے. اب یہ ایک الگ بحث یہاں اس جملے میں، ابھی شرک کی تعریف کا درمیانی جملہ ہے کہ ظاہری اور باطنی، یعنی جو دکھائی دیتی ہے وہ ظاہر میں، اور باطنی جو دل کے اندر ہوتی ہے، انسان کے اندر نیت میں، ارادے میں، قصد میں ہوتی ہے، وہ باطنی. تو ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کی جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادتوں میں سے عبادت کی کوئی ایک قسم کو اللہ کے علاوہ اس ند کی طرف پھیر دے رہے. یہاں ہم جب گفتگو کریں گے کہ شرک میں بندہ کیوں پڑتا ہے، کیا اسباب ہیں، تو وہاں میں یہ تذکرہ کرنا ضرور چاہوں گا. کچھ لوگ عبادت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے قبر پرستی کرنے والے جو قبروں کو پوچھتے ہیں، جا کے چادر چڑھا رہے ہیں، نظر مان رہے ہیں، اگر آپ ان سے کہیں گے کہ تم شرک کرو، کہا ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب اجمیر میں خواجہ اجمیری جن کو کہا جاتا ہے، ان کا 786واں، کچھ سالوں پہلے 786واں ان کا عرس لگا تھا. تو اس موقع پر بڑا دھوم مچائی لوگوں نے، بھیڑ بھاڑ. حکومت ایسے شرک کاموں میں مدد کرتی ہے، ٹرین فری، کرایہ فری وغیرہ وغیرہ سہولیات. تو اس وقت آل انڈیا ریڈیو نے اپنی نشریے میں ایک کہہ دیا کہ اتنے لاکھ یا ہزار لوگوں نے خواجہ صاحب کی عبادت کی. وہاں عرس کے موقع پر اجمیر میں ان کے مقام پر، مزار پر حاضر ہو کر اتنے لاکھ لوگوں نے خواجہ کی عبادت کی. یہ جملہ جب اس نے کہا تو ہمارے یہاں جو دعوت شہ روزہ نکلتا ہے جماعت اسلامی کا، آرگن کہلاتا ہے، اس نے خبر و نظر میں ایک مضمون لکھا اور اس پر اٹیک کیا کہ یہ جو آل انڈیا ریڈیو نے اس کو عبادت کہا، یہ بہت غلط کام کیا، خواجہ کی انہوں نے عبادت نہیں کی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ آل انڈیا ریڈیو والے نے عبادت کہا، اور ایک جماعت اسلامی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے غلط کہا، یہ عبادت نہیں ہے. اس پر میں نے ایک مضمون لکھا جو صوت الحق میں شائع ہوا تھا کہ جماعت اسلامی کے آرگن نے جو بات لکھی قابل حیرت ہے، آل انڈیا کے جو ناظم نے جو بات کہی وہ قابل تعریف ہے. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عبادت ہے، اور یہ دین کی دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے نہیں سمجھ رہے کہ یہ عبادت ہے. اور یہی بات اگر ہم ان قبر پرستوں کو سمجھا دے کہ یہ عبادت ہے تو شاید توبہ کر لیں. یہ تو بتانا چاہیے ان کو کہ تم عبادت کر رہے ہو خواجہ کی، شرک کر رہے ہو. چادر چڑھانا ان کے لیے، ان کی اجر و ثواب کے اصول سے ان کی قبر کی زیارت کو جانا، وہاں طواف کرنا، وہاں فلاں دروازے میں گئے تو جنت کا دروازہ ہے، داخل ہو گئے، فلاں مراد پوری کر دینا، خواجہ یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ عبادت ہی ہے. میں نے جو مثال دی
یہ بتانے کے لیے کہ جو ایک بڑا اخبار نکال رہے ہیں، بڑی جماعت کے نمائندہ بن رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ بتائیے عام آدمی کو کیا سمجھے گا، جاہلوں کو کیا سمجھے گا؟ میں نام لے کے بتانے کا مقصد ان کی تحقیر توہین طنز نہیں ہے، یہ وضاحت کرنا کہ اتنے بڑے مقام پر لوگ ہیں اور لوگوں کو یہ توحید اور عبادت کا معنی نہیں سمجھتا۔ عبادت کی تعریف علامہ ابن تیمیہ نے کی، جو میں اس سے پہلے کے دروس میں بیان کیے کر چکا ہوں، کئی تعریفیں کی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی مشہور تعریف ہے جو عام طور سے لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور بڑی جامع ہے، کہ عبادت ایسا جامع لفظ ہے جو ان تمام اقوال افعال ظاہری ہو یا باطنی، غور کریے تعریف سب جامع میں کہہ رہا ہوں، سب چیزیں گر جاتی ہیں، اقوال زبان سے بولے جانے، افعال ہاں جو اعضاء و جوارح سے کیے جاتے ہیں، ظاہری جو دکھائی دے رہے ہیں، باطنی جو دل کے اندر ہے۔ اقوال افعال ظاہری ہو باطنی ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا اور پسند کرتا ہے، بندوں سے کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، جیسے کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو اللہ چاہ رہا ہے نماز پڑھو، فصل لربک وانحر، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، رب کے لیے ہونا چاہیے نماز بھی قربانی بھی۔ اب خواجہ کے لیے آپ نے قربانی کی تو جو کام رب کے لیے ہونا چاہیے آپ خواجہ کے لیے کر رہے ہیں، عبادت تو ہوئی ان کی، شرک تو ہوا۔ تو جس کام کو اللہ نے بندوں کو کہا کہ یہ کرو اللہ کے لیے، وہ عبادت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو بھی ظاہری اور باطنی میں کیا ہے، اللہ کا خوف، یہ خوف محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر، امید دل کے اندر۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے جب شرک کی اس میں، تو وہاں یہ بتاؤں گا میں کہ ہر خوف شرک نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ سانپ نکل گیا اور آپ ڈر گئے، ہاں کسی کے اوپر چھپکلی گر گئے چیخ دیا، تو یہ خوف شرک نہیں ہو گیا، یہ فطری اور طبعی خوف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب جادوگروں نے لاٹھی ڈنڈے ڈالے تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، یہ فطری تھا۔ ہاں وہ خوف جس کو خوف سر کہتے ہیں یا خوف تعظیم کہتے ہیں، یا وہ خوف جس میں عقیدہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم ڈر رہے ہیں، ہم اس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نفع نقصان پہنچا سکے گا۔ وہ خوف کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک اچھا کام ہے لیکن خوف کی وجہ سے آپ وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے ڈر سے آپ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے ڈر سے آپ اس گروپ میں نہیں جاتے، اچھا کام ہے لیکن فلاں صاحب سیٹ ناراض ہو جائیں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس کو چندہ نہیں دیں گے ورنہ سیٹ صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ یہ خوف اللہ کے مقابلے والا ہو سکتا ہے۔ اب آپ کا کیا جذبہ ہے، کتنا بڑا خوف ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ میں تو سوچتا ہوں کہ جو لوگ یہاں عام زندگی میں ہمارے سماج میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر ایسی مصلحتیں اختیار کرتے ہیں، وہ اگر اللہ محفوظ رکھے، ہم سب کو تعلیم دی رسول نے، دجال کا فتنہ اور اتنے بڑے بڑے فتنے آ جائے تو ان کے سامنے کیا ٹکیں گے؟ اگر ان کے سامنے ہتھیار رکھ کے کوئی کہے گا کہ تم اپنا اسلام چھوڑ کر جو ہے کافر بن جاؤ، تو یا کوئی خوف دلا کر، تو یہ کیا کریں گے؟ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری یا باطنی عبادات کی قسموں میں سے کسی قسم کو اس ند ہمسر کی طرف پھیرے، کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک۔ پھر سے میں شرک کی یہاں تک کی تعریف کو دہراؤں کہ بندہ اللہ کے مقابل کسی ہمسر کو اختیار کرے، اس ہمسر سے ویسی محبت کرے جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، یا اس سے ویسی امید رکھے، اس سے ویسا خوف رکھے، اس کو پکارے، اس سے دعا کرے، یا ظاہری باطنی عبادات میں سے عبادت کی کسی بھی قسم کو اس کی طرف پھیرے، جیسے قربانی ہے، نذر و نیاز ہے، عبادت ہے، ان میں سے کسی بھی قسم کو غیر اللہ کی طرف پھیرے تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ کوئی بھی عبادت، ایک دوسرے لفظوں میں کہ جو اللہ کا حق ہے وہ حق آپ کسی غیر اللہ کو دے، جس چیز کا اللہ مستحق ہے وہ کسی اور کو دے، جس خوبی، اب جب ہم ربوبیت اسماء و صفات میں پڑھیں گے تو یہاں کچھ اور تفصیل آئے گی انشاءاللہ، یہاں مجھے بیان کرنے کی میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں آگے وَهَذَا شِرْكٌ مُخْرِجٌ مِّن دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ وَمِلَّتِهِ، یہ ایسا شرک ہے جو اسلام کے دائرے سے اور اسلام کی ملت سے انسان کو باہر کر دینے والا ہے۔ اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں، ان سے دعا مانگ رہے ہیں، کسی غیر اللہ کو آپ نے ایک سجدہ کیا، اس کے نام کی نظر و نیاز کی، اس کے کسی غیر اللہ کے نام سے آپ نے قربانی کی، کوئی بھی عبادت، ویسا خوف جیسا اللہ کا ہونا چاہیے دل میں، اگر کسی اور کا ویسا ہی خوف ہے، اگر یہ چیز آپ کی آ گئی تو یہ ملت سے آپ کو باہر کر، آپ مسلمان بچے ہی نہیں، رہے ہی نہیں۔ وَصَاحِبُهُ مُتَوَعَّدٌ أَشَدَّ الْوَعِيدِ إِنْ أَصَرَّ عَلَيْهِ وَلَقِيَ اللَّهَ، اور ایسا کرنے والا اس کو سخت قسم کی وعید دی گئی ہے قرآن و حدیث میں، اگر وہ اس پر اصرار کرتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اسی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہے۔
اس کو شدید قسم کی, انتہائی سخت قسم کی وعیدیں اور دھمکیاں دی گئی ہیں. وضابط الثانی, یہ پہلا شرک اکبر کا ضابطہ بتایا گیا. ضابط الثانی, دوسرے کا ضابطہ شرک اصغر, کہہ رہے ہیں انہ کل وسیلۃ یتوسل بها ویتوسل من طریقها الی الشرک, کہ یہ ہر وہ وسیلہ اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے پہنچا جائے, جس کو ذریعہ بنایا جائے یا جس کے راستہ بنا کر پہنچا جائے شرک تک. یعنی وہ چیزیں جس کو اختیار کرنے سے آدمی شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے, لیکن وہ عمل یا وہ چیز بذات خود شرک اکبر نہیں ہے, بشرط اللہ یبلغ ذالک مرتبۃ العبادہ, اس شرط کے ساتھ کہ وہ چیز عبادت کے مرتبے کو نہیں پہنچی ہے. جو چیز عبادت کے درجے سے کم درجے کی چیز ہے, عمل ہو, قول ہو, ظاہر اور باطنی کوئی عمل ہو, ہاں عبادت سے کم درجے کی کوئی چیز ہے, لیکن اس کو اختیار کرنے سے بندہ شرک اکبر کی طرف جا رہا ہے, اس کے راستے پر چل رہا ہے, تو وہ شرک اصغر کہلائے گی. اور یہ جو شرک اصغر ہوگا, شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان فرق پوچھا جائے تو کیا جواب ہوگا؟ طلبہ سے پوچھا جاتا ہے, بچوں سے. تو ایک فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کا کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, شرک اصغر کا کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا. کفر اکبر اور کفر اصغر کے بارے میں بھی یہی بات کہیں گے. شرک اصغر کا کرنے والا, اس کا ایمان ٹوٹ پھوٹ گیا, اسلام سے باہر ہو گیا. اصغر والے کا ایمان باقی ہے اگرچہ وہ گنہگار ہے. شرک اکبر پر مر جانے والا اس کے ساتھ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. شرک اصغر کا معاملہ ایسا نہیں ہے, گناہ کبیرہ کی طرح اللہ چاہے تو عذاب دے کر جہنم سے نکالے یا یوں ہی معاف کر دے. شرک اصغر کا مسئلہ یہ ہوگا. اسی طریقے سے شرک اکبر کا کرنے والا, دونوں کا فرق بتا رہا ہوں, شرک اکبر کا کرنے والے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. شرک اصغر کرنے والے کے سارے اعمال برباد نہیں ہوں گے, صرف وہ اعمال برباد ہوں گے جس میں وہ شرک داخل ہوا ہے. اگر آپ نے نماز پڑھا اور نماز دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں, آپ کے دل میں آیا کہ لوگ میری تعریف کریں گے, لوگوں کو دکھاؤں گا, تو وہ نماز آپ کی برباد ہوگی, دیگر اعمال برباد نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ نے غیر اللہ کو سجدہ کیا تو آپ نے اس سال میں کیا ہے, 2020 میں, تو آپ کے 1920 کے اعمال ہوں یا 3020 کے اعمال ہو, سب برباد ہو جائیں گے. شرک اکبر ہو اگر توبہ نہیں کی ہے, کیونکہ آپ کے ایمان ہی نہیں رہا, ایمان خالص نہیں رہا. کہا آگے انہوں نے کہ جیسے من امثلتہ, اس کی مثالوں میں سے ہے دوسرے جو شرک اصغر ہے اس کا کہہ رہا ہے, معاف کیجئے گا یہ ایک جملہ ایک لائن چھوٹ گئی, کہ جو عبادت کے مرتبے کو نہ پہنچے, وہ غیر مخرج من الملہ ویخاف علی صاحبہ. یہ شرک اصغر جو ہے وہ ملت سے خارج کرنے والا نہیں ہوگا, لیکن اس کے کرنے والے پر ڈر قائم رہے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ شرک اصغر سے شرک اکبر میں چلا جائے. جو شرک اصغر کفر اکبر اصغر کرتا ہے اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ باؤنڈری پہ ہے, ہاں توحید اور شرک کے بیچ کی باؤنڈری پہ ہے, کبھی بھی شرک اکبر کی طرف جا سکتا ہے. تو اگر ایسا شخص ہے تو اس پر خوف ہوگا, یعنی اس کے بارے میں ڈر ہوگا, اللہ کے پاس کیا انجام ہوگا. وَإِذْ هُوَ تَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى, کیونکہ یہ خوف والی بات اس سے متعلق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے. میں نے ایک دوسری بات بھی بیان کر دی, کیونکہ وہ اللہ کی مشیت کے ماتحت ہوگا دوسرے گناہ, معاصی اور کبیرہ گناہوں کی طرح. اب ان گناہوں کی یا شرک اصغر کی مثالوں میں سے 2-4 مثالیں یہاں دی. کہا کہ وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ, شرک اصغر کی مثالوں میں سے ہے الحلف بغیر اللہ تعالی, اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھانا, والریاء الیسیر, ہلکی ریاکاری, ونحو ذلك من الاقوال والافعال, اور ایسے اور بھی کچھ اقوال اور افعال. جیسے کوئی کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگ بھی اللہ اور رسول جس سے خوش ہوتے ہیں, مطلب اللہ اور رسول, جو اللہ اور رسول چاہیں, آج بھی کہتے ہیں. اب رسول ہے نہیں تو رسول کا چاہنا, آپ کی زندگی میں بھی یہ بولنے سے آپ نے منع کیا کہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. ہاں ایک صحابی نے کہہ دیا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, تو کہا کیا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر کہہ دیا, بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے. ہاں یہ بھی شرک اصغر ہے اگر عقیدہ نہیں ہے. گنڈا تعویذ لٹکانا, تعویذ گنڈے پر اگر عقیدہ نہیں ہے کہ یہ دھاگا یہ تعویذ خود بیماری کا علاج کر سکتی ہے, اس کے اندر شکتی طاقت ہے, اگر یہ عقیدہ ہے کہ اس کے اندر طاقت ہے, نفع اور نقصان یہ پہنچا سکتی ہے, تو یہ شرک اکبر ہوگا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے, اس کو ذریعہ سمجھ رہے ہیں, تو یہ شرک اصغر ہوگا. ہر وہ چیز جس کو شریعت نے ذریعہ نہیں بتایا اس کو ذریعہ سمجھنا شرک اصغر ہوگا. ہم اس کی تفصیل آئندہ دروس میں جانیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اور ایسے بہت سارے اقوال اور افعال جو شرک تک پہنچانے والے ہیں. وسیاتی بعض بیان و بعضها, ان میں سے بعض کا بیان تیسرے مبحث میں انشاءاللہ آئے گا.
اس کے بعد اگلے درس میں اگلے جو سطور ہیں عنوان قائم کیا انہوں نے شرک اکبر کی قسمیں. شرک اکبر کی قسمیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں جانیں گے. اور میں حاضرین سے سامعین سے یہ ضرور کہوں گا کہ شرکیات کی مختلف قسموں کو ضرور سمجھیں. ہمارا مسئلہ یہی ہے آج کا ایک بہت بڑی مصیبت کہ بعض چیزوں کو ہم نے شرک سمجھ لیا اور بعض شرکیات کو بہت سارے لوگ شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں. لہذا شرک اس کی قسموں کو اس کے مختلف رنگوں کو اچھی طریقے سے جانیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اس سے بچا سکیں. اس سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے ہم بچا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید اور شرک کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, توحید کو اختیار کرنے کی توفیق دے, اور موت آئے تو اسی توحید اور ایمان پر آئے. ہم کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے, موت آئے تو ہم ہر قسم کے شرک سے پاک صاف رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.